بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، بہت شدید سردی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے. سردی بہت ہے، ٹھیک ٹھاک اچھی خاصی سردی ہو رہی ہے. اور ملتان میں جو ہے نا ٹمپریچر برف باری کی طرح ہے، جیسے برف مائنس کے اندر بولا نہیں ٹمپریچر جاتا. ملتان میں جانے والا ہے کچھ بول رہے ہوتے ہیں نا، 1-2 دن تک. بول رہے ہوتے ہیں نا، جیسے کچھ میں بول رہی ہوں تو میرا نا دماغ اتنا وہ برف کی طرح ہو گیا کہ میں نا بھولنے لگ گئی ہوں. تو اس سردی کی وجہ سے، سردی نے نا دماغ کو جما دیا. تو جی ہم نے آج کیا کیا، یہ انڈے ابالے ہیں، بابر نے اپنا کھا لیا، یہ بڑے نے بھی کھا لیا، یہ میرا بچہ ہے میرے لیے. اب وہ اپنا مگا بھر کے لے گیا، چائے کا تھرماس ہم نے بھر کے رکھ دیا تھا پہلے ہی. کھانا وانا ہم نے کھا لیا. آج ہمارا اتنا مزے کا سالن تھا، اتنا مزے کا ٹیسٹی سالن تھا. چھیل دو. ہاں، اب یہ میرا انڈا چھیل رہا ہے. خوب تو کھا لیے انہوں نے نا. امی کا ہے. بابر کھانے کے بعد کیسا لگا انڈا بیٹا؟ اچھا لگا. بابر انڈا کیسا لگا؟ سکون ملا کھا کے؟ طبیعت صحت اچھی ہو جائے گی، ورنہ بری حالت ہے. میں نے نا آج تک میں انڈا نہیں کھایا اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا تھا. تو انہوں نے جب ڈالے نا، 3 ڈال دیے انہوں نے نا، تو 3 انڈے جب ڈالے ہیں تو ایک وہ میرا بھی نکلا. اب میں کوشش تو کروں گی کھانے کی، کیونکہ مجھے نا زردی میں سے عجیب سی آتی ہے، حالانکہ فل بوائل ہے. یہ بھی نہیں کہ ہاف بوائل ہے. ہاف بوائل تو میں بالکل بھی نہ کھاؤں، کیونکہ یہ اچھا ہوتا ہے. انڈا صحت کے لیے مفید ہے، اور ڈاکٹر حضرات کا بھی کہنا ہے کہ جو ہے نا 24 گھنٹے کے اندر 1 انڈا لازمی کھانا چاہیے، اور سردیوں میں 24 گھنٹے میں 2 انڈے. 45 پر تو یہ انڈا چلا گیا، اور دیسی انڈا جو ہے وہ 60 پتہ نہیں 65 پر ہے 1 انڈا. اب کون کھائے 65 والے انڈے؟ بچوں کو ہی دے سکتے ہیں، بچوں کو بھی نہیں. جو حالات کر دیے انہوں نے، اتنی تو مہنگائی ہے بھائی، اتنی یقین کریں. لیکن پھر اچھا اللہ دے بھی تو رہا ہے، شکر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. بس یہ کہ ہمیں فیل ہوتا ہے جب وہ مہنگائی کا اتنا زیادہ بتاتے ہیں نا بابو عمر. ویسے کر تو دیا. اب ہم نے نا گروسری کی اس پچھلے منتھ، تو اب اگلے منتھ جائیں گے تو وہ جو ریٹ پچھلے تھے نا، وہ اس سے ہمیں آگے ڈبل ملیں گے. پھر اگلے منتھ جائیں گے گروسری کے لیے، پھر وہ اس سے بھی زیادہ ڈبل ملیں گے. پھر غصہ بھی آتا ہے. اب غصہ ان پر کریں، کس پر کریں؟ جنہوں نے چیزیں بھیجی ہیں ان پر کریں، یا گورنمنٹ پر کریں، یا شاپ والوں پر کریں، یوٹیلیٹی والوں پر کریں. اب چینی کا حال دیکھ لو، ابھی کتنا گنا ہے، اتنا زیادہ گنا ہے، ٹرالیاں بھر بھر کے جا رہی ہیں، راستے روکے ہوئے، ہمیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. گنا ہے، کٹ کے جب گنا جائے گا نا ٹرالیوں میں، وہ ہمیں ذلیل کرے گا. وہ کس طرح؟ گاڑیوں والے جائیں گے، بائک والے جائیں گے، وین والے جائیں گے، تو جی آگے ٹرالی گنے کی. اتنا جی چاہتا ہے نا اس ٹرالی کو نا اٹھا کے دور پھینک دیں، اتنا شدید غصہ آتا ہے نا اس وقت. اچھا، اس کے بعد مشکل سے گھنٹے میں جگہ ملتی ہے اس میں. اس منتھ میں تو، جنوری میں تو کہیں سوچے نا انسان، اپنے گھر میں رہے، کھائے پیے، نہائے دھوئے، اپنی عبادت کرے، نماز قرآن اپنے بستروں میں، رضائیوں میں اپنی. اور مزے کی بات بتاؤں، میں نے کبھی رضائی نہیں لی. پنجاب میں جب سے آئی ہوں نا، میں نے رضائی کبھی نہیں لی. اس سال مجھے رضائی لینی پڑی. اف اللہ، پتہ نہیں، شاید عمر کا تقاضا ہے، یا تو عمر کا تقاضا ہے، یا پھر اب دیکھیں میں نے یہ فون پکڑا ہوا ہے، اب میرے ہاتھ سے فون گرنے والا ہے. اب یہ کس طرح مطلب پکڑوں، کیا کروں اس کا؟ بہت ہی، جس طرح فریزر میں سے میں نے ہاتھ نکالا ہے. فریزر میں جب ہاتھ ڈالتے ہیں، گوشت وغیرہ جس طرح جب رکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر سے ہم صفائی کرتے ہیں، پھر اس کے اندر ہم وہ کرتے ہیں، چیزیں رکھتے ہیں، تو ہمارے ہاتھ نا بالکل سن ہو جاتے ہیں. ہم جب برفیں اکھیڑتے ہیں، وہ جب برفیں نکالتے ہیں نا گرمیوں میں ہمارے ہاتھ ایسے یخ ہو جاتے ہیں. اب تو سردی ہے، سردی میں تو کون فریزر صاف کرے گا؟ فریزر تو سردی میں نہیں صاف کر سکتے. ابھی نا میں نے نا دودھ رکھا فریج میں، گھی کا ڈبہ میں نے نکال کے باہر رکھ دیا تاکہ صبح تک جمے نہ. روٹیوں پہ نا صبح گھی لگانے کا ارادہ ہے، تو بابر کو بھی گھی لگا کے دوں گے، دیکھوں گے. تو جی وہ میں نے جب ہاتھ اندر کیا نا، اندر اتنی کولنگ نہیں ہے فریج میں، غیر اندر کولنگ نہیں تھی، یقین کریں میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، اندر بالکل کولنگ نہیں تھی فریج میں. سردی کم ہو رہی ہے کیا؟ باہر سنیں، برف باری کی پیشن گوئی ہے. پوری تو بات سنو. جب میں نے فریج سے باہر ہاتھ نکالا، اچھا، وہ ڈبہ، وہ اس کا گھی کا ڈبہ نکال کے نا، بڑے والا ڈبہ،
تو باہر آئی تو باہر شدید مطلب وہ تھا، جیسے میں نے برف میں تو اب دیا ہے ہاتھ، جیسے برف میں، ہاں باہر زیادہ ٹھنڈک ہے۔ ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں جی، ہماری یہ چائے رکھی ہے، ابھی میں پیوں گی، عمیر پیے چائے، عمیر کی چائے ہے، یہ میری چائے ہے، یہ انڈا چھیل دیا ہے۔ اچھا دیکھیں جی، آپ بھی بڑے بڑے مگے بھی پئیں گے؟ کھانا بنا کے میں سو بھی گئی تھی، میں نے آرام بھی کر لیا، تو جی بابر گیا ہوا تھا کہیں، وہ دل لیٹ آیا ہے تو میں سو کے اٹھی ہوں، میں نے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے میں نے سورہ واقعہ مغرب میں نہیں آج پڑھی تھی، تو پھر میں نے اب عشاء میں پڑھی ہے، پھر سورہ ملک پڑھی ہے، اس کے بعد میں نے سورہ کہف کی 10 آیات جو دجال کے فتنے سے بچاتی ہے وہ پڑھی ہے، پھر اس کے بعد میں نے اٹھی ہوں، پھر میں جا کے بیٹھ گئی، تھوڑا سا میں نے فون وغیرہ دیکھا کس کس کے میسج آئے کیا ہوا، لیکن میں نے صحیح سے نہیں دیکھے کسی کے بھی ابھی، بس بھی کسی فرینڈ دوست کا آ گیا تھا اس کا دیکھا میں نے، اور میری بھانجی کا تھا ایک، اس کا مطلب میں نے دیکھا، صرف دیکھا ہی ہے۔ اس کے بعد پھر عمیر کو جانا پڑ گیا کسی کام کے سلسلے میں، انڈے بھی لے کے آنے تھے، آج انڈے بھی ختم تھے، میں نمک لیا اتنی شدید وہ تھی نا، آج ہم مرنے والے تھے، میں نے کبھی مجھے تھا کہ میرے بچوں کو کچھ ہو جائے گا، ڈیوٹی کر کے آیا یہ عمیر، صبح گیا 6:30 بجے، میں نے پوچھا اس کو، دستانے پہنتا ہے ڈبل ڈبل، اور اندر ڈبل اس نے ٹراؤزر پہنے ہوئے، ڈبل ساکس پہنی ہوئی ہیں، اس نے نا فل کور کیا ہے، فل بٹا فل کور ہے میرا بیٹا، نمک تھوڑا ہو زیادہ نہیں، بی پی ہائی ہو جاتا ہے پھر میرا، بس 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 بس۔ دیکھیں جی سردی کا عالم، یہ سلنڈر یہاں آ گیا، کیونکہ گیس تو ہوتی نہیں، گیس اس وقت کہاں، گیس تو 9 بجے، آج تو 9 بجے سے پہلے ہی چلی گئی تھی۔ اس سلنڈر پہ ہم نے سالن گرم کیا دوبارہ سے، گرم گرم ہم ٹیبل پہ، گرم گرم سالن ٹیبل پہ ڈالتی گئی پلیٹوں میں، یہاں رکھ کے اسٹینڈ پر، یہیں پہ پھر ہم نے چائے پکائی ہے، اور یہیں پہ ہم نے انڈے بوائل کیے ہیں، ہمارا انڈے بوائل ہمارے کام بھی ہو گیا، اور ہمارا ٹی وی لاؤنج بھی گرم ہو گیا ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھ لیں جی، اس طرف ہم نے کپڑا لگا دیا ذرا سا نیچے سے، اس اتنے سے میں سے بھی کہ ہوا نہ آئے، اور گرمیوں میں پورے دروازے کھول دیں تب بھی ہوا نہیں لگتی، آج اتنی سی ذرا سی ہے، اس کے آگے ہم نے نا چادر لگائی ہے تاکہ اندر ٹھنڈک نہ آئے، اور واقعی ٹھنڈ رک گئی ہے۔ تو جی فرنٹ کا کیمرہ کس طرف سے ہے؟ جب ہمارا فون آف ہو گیا تھا، اس کی چارجنگ بھی صحیح نہیں ہے، تو سردی لگ رہی ہے بہت زیادہ مجھے نا، طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، کہیں جانے کا ارادہ تھا میرا، یہ بس پھر میں نے کینسل کر دیا، کیونکہ اتنی سردی میں تو انسان کہیں جا نہیں نہ سکتا، اگر کہیں جائے تو پھر خود کو بھی شرمندگی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، ہے نا، شرمندگی ہونی چاہیے، شرم آتی ہے، کیونکہ اگلے بستر نکالیں گے، ان کو کھانا بنانا پڑے گا، پھر وہ میرے تو جس کے گھر میں نے جانا تھا نا وہ جاب کرتی ہیں، تو وہ تو اس کو تو پھر ٹائم بھی نہیں ہوتا، وہ کیسے ٹائم دے سکے گی، پھر اچھا نہیں لگتا نا یوں کسی کے گھر میں اس طرح۔ جی مجھے ادھر بھی جانا تھا، کہیں ایک اور سرپرائز ہے، میں نے وہاں بھی جانا تھا، 3 جگہ جانا ہے ہم نے، انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم جائیں گے۔ اور جی ابھی ہمارا گیس کا بل بھی جمع نہیں ہوا، وہ جمع کرانا ہے، تو کل بھی ہمیں کسی کام کے سلسلے میں جانا ہے، تو یہ ہم کام کے سلسلے میں سب کام کرانے کسی کام کے سلسلے میں ہم نے کل انشاءاللہ وہ کام ہم کمپلیٹ کر کے آئیں گے، ہم نے ادھورا نہیں چھوڑنا بالکل بھی۔ اور اب میں ہاں جی کچھ بات کرنی ہے، آج صبح ڈیوٹی پر گئے تھے، کیا تھا باہر کا ماحول، کیسا تھا؟ سردی تھی، بہت بے حد سردی تھی، بہت زیادہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا، برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور یہ دیکھ لو، یہ ابھی بھی میں اس وقت گھر کے اندر بھی میں جیکٹ پہن کے اور ٹوپی پہن کے کھڑا ہوں، فل کور کیا ہوا، فل کور کیا ہوا، اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی سردی ہو رہی ہے۔ اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں، کسی کے پاس بیٹھ کے نا بول نہیں سکتے، اور بولنا بھی نہیں ہے، کسی نے نہیں بولنا کسی کے پاس بیٹھ کے، قریب جب بیٹھے ہوتے ہیں نا، پاس قریب بالکل نہیں بولنا کسی نے، وہ اس لیے آپ کو ہی پتہ ہوگا، آپ لوگ تو عقل مند ہیں، سب تمام ویورز عقل مند ہیں اتنے، وہ اس لیے کہ اس منہ سے گندی بھاپیں نکلتی ہیں، ایسی ہوا، بہت دل خراب ہوتا ہے، میرے اپنے منہ سے بھاپ جب نکلتی ہے، اچھا میرا تو خیر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ میں تو یہ چہرے پہ 24 گھنٹے میرا تو ہر وقت ماسک ہوتا ہے، کیونکہ اگر جھاڑو لگانی ہے، صفائی کرنی ہے تو مجھے ڈسٹ چڑھتی ہے، تو پھر میں ماسک لگا لیتی ہوں، تو میرا ہر وقت ماسک ہوتا ہے، نیچے کر لیتی ہوں، ابھی میں بستر میں لیٹی ہوں نا، سوئی ہوں تو ماسک لگا کے سوئی ہوں، کیونکہ اتنی شدید سردی تھی نا، تو جب ہم لیٹتے ہیں نا بستر پہ
آج تو میں نے سوچا کہ بلینکٹ بچھا دیں. کیوں کیا خیال ہے عمر؟ بلینکٹ بچھا دیں؟ اور آج تو مونگ پھلیوں کا تھا، مونگ پھلیاں آنی تھی. کوئی چیز نہیں کھلی ہوئی تھی. دیکھ لو جی، مونگ پھلی والے نا 1 بجے تک ہوتے تھے اور اب ہو گیا ہے، ہاں اب 2 بج گئے ہیں. تو جی آج مونگ پھلی والے بھی بہت جلد چلے گئے ہیں. یہ آئے ہیں 1 بجے. تو جی ہمیں اب سردی کا تو یہی عالم ہے. اب دیکھو اللہ کو پتہ ہے سردی کب تک رہے گی اور کب تک نہیں. تمام بہن بھائی دعا کریں سردی ختم ہو جائے. جو کورا پڑ رہا ہے نا یہ ڈائریکٹ یہاں سینے پہ جا کے اثر کرتا ہے. اتنا زیادہ اثر کرتا ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی. تو جی سینے میں بلغم ہو گیا ہے، مجھے نزلہ زکام ہو گیا ہے. ابھی تقریباً کل سے مجھے نزلہ ہے. کل میں نے صفائی کی نا تو مجھے ڈسٹ چڑھی ہے، ڈسٹ الرجی ہے مجھے. تو اس وجہ سے پھر یہ پرابلم ہو گئی ہے میری. اور ہم نے شکر ہے کہ ہم نے فریزر میں شامی کباب بھی بنا کے فریز کر لیا تھا. ہاں سوری، ہم نے شامی کباب بنائے تو اس کی الگ سے ہم نے ریسیپی بنائی تھی اور ابھی بنائے شامی کباب. اور ہم نے جب فریز کرنے کا طریقہ بھی ویورز کو بتایا ہے. تو کیسے کرتے ہیں لوگ؟ پلیٹوں میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں، وہ کالے پڑ جاتے ہیں. ان کو پلیٹوں کو باہر رکھ دیتے ہیں جس میں شامی کباب ہے. تو ان کے جو ہے کور ریپر باہر بازار میں ملتے ہیں. تو وہ ہم شامی کباب جب نیچے لگائیں گے نا ڈبے میں، چکور ڈبہ آئس کریم والا، تو اس کے اوپر ایک وہ جو ہے نا کور وہ لگاتے جائیں گے. پھر وہ فریز اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں گی فریز کرنے کا طریقہ. اور دھنیا کیسے فریز کیا جاتا ہے، ہری مرچ کیسے بہت عرصے کے لیے، کیونکہ شاپروں میں تو دھنیا گل جاتا ہے نا. لہسن بھی میں چھیل کے رکھتی ہوں. کسی بھی وقت کوئی مہمان آ سکتا ہے. چکن گوشت اور رائس کے لیے. عمیر واش روم کا دروازہ نہیں کھلا ہونا چاہیے، بہت بری بات ہے، بند کرو. تو ہر وقت ہمارا لہسن نا تیار ہوتا ہے، 1 باؤل بھرا ہوا ہر وقت تیار ہوتا ہے. آج بھی میں نے تھوڑا سا چھیل کے رکھ دیا. بس بیٹھے بیٹھے تھوڑا تھوڑا سا اس طرح کے کام کرتی رہتی ہوں. اچھا لگتا ہے مجھے اس طرح کے کرنا. آج میں نے جلدی 1 بجے ہمارا پورا کام ختم ہو گیا تھا ناشتے کے بعد. ڈبل ناشتے ہوتے ہیں نا. صبح عمیر کے ساتھ کیا، پھر بابر کے ساتھ، پھر وہ سارے برتن دھوئے، بستر سمیٹے، پورا گھر وہ کیا، پھر جھاڑو پوچھا. سیڑھیاں آج تو میں نے سیڑھیاں بھی صاف کی. پھر گلی میں بھی گئی ہوں، گلی کی بھی صفائی کی. کافی مٹی تھی. اچھا مٹی کا نا پتہ ہی چل رہا ہے. یہ جو دھند پڑ رہی ہے نا، اس دھند میں وہ ہے جیسے بارش کے ٹپکے گرتے ہیں نا، اس طرح ہے. تو پھر مٹی کیسے اڑ سکتی ہے؟ اتنی مٹی ہے نا، اتنی مٹی ہے کہ بتا نہیں سکتی. باہر ابراہیم کے جوتے پڑے ہیں جو باہر جانے کے اس کے گلی میں جاتے ہیں تو وہی پہنتا ہے. ان جوتوں پہ اتنی مٹی تھی، وہ میں نے دھوئے ہیں، برش پھیرا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بس پھر اس طرح یہ مسئلہ ہے سردی کا. تو اب سب دعا کریں گے، سب ہی اس کی لپیٹ میں، اکیلے نہ میں ہوں نہ میرے گھر والے ہیں، تمام بہن بھائی اس کی لپیٹ میں ہیں. تو جی پلیز سب دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمارے پر اپنا رحم کرے. گرمیوں میں گرمی سے ہائے ہائے لوگ کرتے تھے. ہم ہیں ناشکرے ہیں نا، بہت ناشکرے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما تاکہ ہم شکر ادا کریں. ہم نہ گرمی برداشت کر سکتے ہیں نہ سردی برداشت کر سکتے ہیں. تو جی بس دیکھیں ان ماؤں کو، دیکھیں کس طریقے سے ماؤں نے پالا پوسا. گرمی میں سردی میں اپنے سینے سے لگا کے رکھتی تھی. گرمی میں گرمی لگتی ہے، سردی میں سردی. بچے پیشاب کر دیتے ہیں، ماں ان کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں، دھوتی ہیں، صاف کرتی ہیں. بس اس طرح کر کے یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. مائیں تو چلی گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کوئی ایسی وہ نہیں ہے جس میں مجھے اپنی امی یاد نہ آئے. ہر وقت امی یاد آتی ہیں. وہ دیکھیں جی اس کا تو لیپ ٹاپ ہو گیا شروع. کیسے دکھاؤں؟ یہ دیکھیں شروع کر لیا ہے وہاں. یہ مجھے شرمندگی دلاتے ہیں کہ امی ٹی وی لگوائیں یہاں. ٹی وی تو اگر ٹی وی لگ گیا نا یہاں اتنا شور، اتنا ادھر نظر آ رہا ہے، دیکھو بہت زیادہ شور ہوگا. یہ ٹی وی ہمارا اتنا تو بڑا ٹی وی لاؤنج نہیں ہے، نارمل سا ہے. اس میں اگر ٹی وی لگائیں بس دیکھیں گے. اگر ابراہیم نے کہا تو ہم لگا لیں گے، ورنہ پھر نہیں. چلیں پھر ٹھیک ہے. ہاں ابراہیم، تاکہ اس کی فون کی وہ عادت چھوٹے. اس کی پھر ٹائمنگ رکھیں گے نا. جب وہ ٹائمنگ ہوگی اسکول کی، وہ اسکول کا پڑھے گا، سپارے کا ہوگا، پھر اس کا آرام کا ٹائم ہوگا، پھر اس کے کھیلنے کا، پھر کھانے پینے کا، پھر تھوڑا سا کھیلنے کا. پھر اس کے بعد رات کو جلدی سلایا کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو گئے ہوئے نانوں کے گھر. اللہ تعالیٰ بس دعا کرتی ہوں خیریت سے واپس آئیں. پورا دن آج دھند تھی. ظہر کے ٹائم 2 بجے بھی دھند تھی عمیر. آہستہ آہستہ کر کے جب وہ دھند آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے نا تو دوبارہ دوسری دھند شروع ہو جاتی ہے رات والی. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے نا. چلیں بھائی، ہمارا یہ آج کا بھی لوگ
चलते फिरते हैं अंडों का आलू अंडों का आलू अंडे ले लो खाने अंडे। जिस बहन भाई ने अंडे खाने हैं आ जाए, ये देखें जी ये अंडा है, ये अंडा खा रही हूँ मैं, अगर जिसने भी खाना है आ जाए, ये चाय है, चाय डालो भाई मेरे पास। तो जी ठीक है, मैं चाय पीती हूँ। देखिए मेरा मास्क लगा हुआ है, इस मास्क में तो मैं चाय नहीं पी सकती ना। तो जब मैं चाय पीती हूँ, हमने काफ़ी गपशप कर ली सर्दी के बारे में, और इंशाअल्लाह अब आगे का देखेंगे, आगे क्या होता है फिर हम आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलो ठीक है जी, हमें दुआओं में याद रखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। हमारा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। और जी बाकी हम बहुत सादा से लोग हैं, बहुत सादा से और बहुत प्यारे से लोग हैं। मुझे पता चल गया किसका कमेंट्स है, वो किसने कमेंट्स किया मुझे पता चल गया, वो मेरी अपनी बहन है। चाय गिर गई, सारी चाय गिर गई, वो मेरी बहन है, कज़न है मेरी वो। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जो बहन भाई कमेंट्स करते हैं, अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और हर परेशानी दूर फरमाए। ठीक है जी, अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।